السلام علیکم جی. آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے تھوڑا سا ہٹ کے. ایک صاحب تھے, انہوں نے جو تھا وہ گئے, جہادی تھے جی, انڈیا گئے. انڈیا میں ایک کوئی کارروائی کی مقبوضہ کشمیر میں. وہاں سے وہ جو تھے وہ نہیں پکڑے گئے, دلی چلے گئے. دلی میں کارروائی کی, وہاں پہ پکڑے گئے. اور وہاں سے پکڑے جانے کے بعد پھر ایک 99 میں بھارت کا طیارہ اغوا ہوا. اس کے جو عوض میں 3 بندے رہا ہوئے تھے, ان میں ان صاحب کا نام شامل تھا. وہ وہاں سے رہا ہو کے واپس آئے, اور واپس آ کے انہوں نے جو تھا وہ اپنا پھر آ کے ٹھکانہ جو تھا وہ جوائن کر لیا کہیں. اس ٹھکانے پہ ایک جرنلسٹ جو تھے, وہ بڑے جرنلسٹ تھے, ان سے ملاقات کرتے تھے. احمد میر وغیرہ نے بھی ان کا انٹرویو کیا, اور بھی لوگوں نے کیا. تو وہ پھر 9/11 ہو گیا جی. 9/11 ہو گیا تو ان کو وہ بھاگ گئے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں افغانستان چلے گئے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاٹا کے علاقے میں جا کے مقیم ہو گئے. تو اس دوران انہوں نے لاہور کے ایک جرنلسٹ صاحب کو جو مطلب کہ بلایا, اور انہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ مطلب کہ انہوں نے اپنی یادداشتیں ان کے ساتھ شیئر کی, اور کہا کہ میں جب اس دنیا میں نہ رہوں, مارا جاؤں, تو آپ نے اس کو ایک کتابی شکل کے اندر چھاپ دینا. یہ وہ پہلے ان جرنلسٹ کو کہہ چکے تھے. تو وہ جب پھر واپس آئے تو انہوں نے ان جرنلسٹ صاحب کو دوبارہ بلایا, کیونکہ وہ جرنلسٹ صاحب جو تھے وہ ان کی تمام یادداشتیں اپنے نام سے ایک کتاب کی صورت میں چھپوا چکے ہوئے تھے. اور کتاب کا نام ہے میں ایک جاسوس تھا. ٹھیک ہے. اب وہ پھر 2011 کے اندر ڈرون میں شہید ہو گئے جی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں فاٹا میں ڈرون لگا تھا, امریکی ڈرون تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں پرلی طرف لگا تھا. اور انہوں نے شکوہ کیا کہ بھائی میں نے تو آپ کو اپنی یادداشتیں دی تھی. ان کے شہید ہونے سے پہلے کی بات, 3 جون 2011 کو وہ مارے جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اس جرنلسٹ کو بلا کے شکوہ کیا کہ جناب میں نے تو آپ کو اپنی یادداشتیں دی تھیں, آپ نے میں ایک جاسوس سا کر کے چھاپ دی کتاب. نہیں, وہ آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے, وہ یہ ہے. وہ 2011 سے اب 2020 آ گئے, لیکن ان صاحب نے وہ کتاب میں ایک جاسوس سا ہی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ صاحب جو تھے جو کہ کشمیری مجاہد تھے, وہ آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے, الیاس کشمیری ان کا نام ہے, بڑے معروف ہیں اس معاملے کے اندر. 313 بریگیڈ اگر کسی نے سنا ہو, ان کا گروپ تھا. اور ظاہر ہے حکومت پاکستان کی پالیسی کے اندر تبدیلی کے باعث اس طرح کے تمام گروپ جو تھے وہ ابینڈن کر دیے گئے. وہ بھی ابینڈن ہو گئے, پھر وہ ڈرون کے اندر مارے بھی گئے. تو وہ جو صاحب ہے وہ اب بھی مطلب کہ موجود ہیں پاکستان کے اندر. تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ان کو جا کے یاد دلایا جائے کہ جناب آپ کے ساتھ یہ وعدہ تھا, تو آپ نے ابھی تک کتاب کا نام تبدیل نہیں کیا, اور مصنف کا نام جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا. آپ تالیف ہی لکھ لیتے اپنی طرف سے, لیکن آپ نے تو خود کو ہی جاسوس ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے, وچ از اگینسٹ دا فیکٹ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو حقائق ہیں اور ایمانداری کے طور پہ, ٹرسٹ کے طور پہ, امانت کے طور پہ جو کنسیڈر دیے جاتے ہیں آپ کو حقائق, انہی حقائق کو ویسے ہی لے کے چلنا چاہیے. وہ الیاس کشمیری صاحب جو ہیں پاکستان کے اندر, اگر کسی نے تاریخ اپنے نام سے نہ لکھ لی اور چھپوا لی, تو وہ ایک بہت بڑا نام رہے ہیں جی اس کے اندر جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا. تو آج وہ اس لیے بھی یاد آئے کہ چونکہ وہ جو جرنلسٹ صاحب ہیں وہ شکوہ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ میری کتابیں جو ہیں وہ PDF فارمیٹ کے اندر لوگ جو ہیں وہ آن لائن شیئر کرتے ہیں, اور میں ان کو کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. تو
میں سوچا کہ یقیناً یہ جو آدمی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے فطرت انسان کو وہی لوٹاتی ہے جو وہ کرتا ہے. انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس نے کہیں نہ کہیں بویا ضرور ہوتا ہے. مطلب اگرچہ یہ صوفیہ کے فرقہ ملامتیہ کی یہ تھیری ہے لیکن یہ ہوتا وہی ہے جو اس نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ غلطی گستاخی کی ہوتی ہے اس کا ضرور ہوتا ہے. جیسے جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کرنے کے لیے دفتر آ رہا تھا تو میرا موبائل رستے میں کہیں گم ہو گیا. اب میرا تو بڑا کانفیڈنس رہا ہے کہ میرا رزق حلال ہے وہ واپس ضرور آئے گا, لیکن وہ موبائل اٹھائے جاتے ہی بند کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اب نہیں آئے گا, کیونکہ اگر کسی نے واپس کرنا ہوتا تو وہ اس کو آن رکھتا نا کال ریسیو کرنے کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ نہیں آئے گا. تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ان 30 رمضان کے روزوں میں 29 رمضان کے روزوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی, کوئی صدقہ خیرات وغیرہ دینے کے اندر کوئی گستاخی ہو گئی تو اس لیے شاید یہ سزا ہوئی. ہو سکتا ہے کسی کا دل دکھ گیا ہو ہم سے, ٹھیک ہے, اس لیے گستاخی ہو گئی. تو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ ہم جو ہے وہ, اور آپ سے بھی اگر آپ کا دل دکھا ہے, آپ کے بہت سارے لوگوں کی گالیوں کی وجہ سے ہمارا دل تو بہت دکھتا ہے, لیکن ہمارا دل کسی کی ہماری وجہ سے کہ آپ کا دل دکھا ہے تو اس کے لیے معذرت. بات شروع کرنی تھی, ایک بہت بڑی خبر ہے آج میرے پاس, تو اس کے حوالے سے سوچا کہ ایک اس حوالے سے ہی کر لیتے ہیں. یہ جب واقعہ ہوا ہے نا یہ والا کہ افغان طالبان جو ہے وہ کشمیر جائیں گے اور کچھ بیوقوف دوست جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر ناچنا کودنا شروع کر دیا ہے اور اس کو انکیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے سویرلی خلاف ہے. اس کے کچھ لنکس نہیں مل رہے تھے, ٹھیک. تو عید کے دوران مختلف اطراف میں جو بات چیت ہوئی اس کے درمیان وہ لنک مل گئے. تو میں نے کہا کہ جو سب سے بڑی خبر ہے اس وقت تک کی وہ مسنگ لنک آپ کو بتایا جائے کہ ہوا کیا ہے. انڈیا نے رابطہ کیا طالبان سے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ زلمے خلیلزاد دلی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ انڈیا کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اب ڈائریکٹ رابطہ کریں, ٹھیک ہے. کیا ہو گیا ابھی, انڈیا تو چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ ہم تو اس سے بات کریں گے جو کہ جیتے گا, جو جیتا وہ سکندر. یہ تو سوئمبر ہو رہا ہے پدمنی صاحب کے لیے, تو جو اس میں جیت جائے گا وہ پدمنی صاحب اس کے سامنے جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے, اس کی بیوی بن جائیں گی. تو یہ کیا ہوا کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور پیرلل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ پیرلل ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے, 4 رمضان کے دن جو ہے وہ افغانستان کی اشرف غنی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اتنے داعش کے لوگوں کو گرفتار کر لیا. وہ تقریباً 80 کا فگر بتاتے ہیں, اور ایک کوئی فاروقی کا نام بھی دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. طالبان کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ داعش کے لوگ تھے جن کو ہم نے گھیر لیا تھا, ٹھیک ہے. اور میں ریورس انجینئرنگ میں جا رہا ہوں, تو گھیر لیا تھا تو ان کو بیسیکلی امریکنز نے اور بلیک واٹر نے ریسکیو کیا ہے, کیونکہ ادروائز ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دینا تھا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سارے کے سارے لوگ وہ ریسکیو نہیں کر پائے, اور کوئی 4 سے 6 لوگ جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں. اچھا جی, تو اس دوران ان سے ڈی بریفنگ تو ہو گئی ہوگی, جی ڈی بریفنگ ہو گئی ہے. وہ کون ہے جی, وہ کیرالا کے انڈینز ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اگر تھوڑا سا ایک قدم اور پیچھے چلا جائے تو جو حملہ ہوا ہے گردوارے پہ کابل کے اندر, اس کے حوالے سے جو ویڈیو جاری ہوئی ہے وہ بھی ایک صاحب کی ہے جو کہ کیرالا سے ہی تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جو طالبان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈی بریفنگ کی ہے اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ 4 سے 6 لوگ ہیں, ٹھیک.
میری جو چھٹی حصہ ہے یا جو میری گفتگو ہے اور اس گفتگو کا میں انالیسس کرتا ہوں وہ 4 سے 6 نہیں ہے, وہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہو گیا, جو ان کے قبضے میں چلے گئے. اب جو ہے وہ اس بات کو ڈکلیئر کر کے اس وقت علاقے کے اندر ایک نئی ٹینشن نہیں جنریٹ کرنا چاہ رہے, اور انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو اس نے رول ازیوم کرنا تھا افغانستان کے اندر جا کے, آپ کو یاد ہے میں نے اپنے ویلاگز کے اندر پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اس بات کو, اس پاسبلٹی کو, اور وہ پاسبلٹی اب مٹیریلائز ہو گئی ہے. اور مٹیریلائز یوں ہوئی ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ پکڑے گئے. اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انڈینز جو ہیں وہ کوئی ہندو ہو سکتا ہے وہاں کے گمراہ کر کے لائے گئے مسلمان ہی ہوں جو کہ اپنی طرف سے جنت کمانے گھر سے نکلے ہوں, جہاد کرنے نکلے ہوں, شکست دینے نکلے ہوں, ہو سکتا ہے اور ہے. تو اس لیے اب وہاں سے یہاں پہ آنا اور داعش کے نام کے اوپر کاروائی کرنا, اور جب ان کے خلاف جب وہ گھیرے جائیں تو ان کو درمیان میں سے چنوک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا جانا, اٹ سپیکس والیومز. کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اشرف غنی صاحب جو ہے وہ بھی بچ جاتے ہیں عید کے اوپر, وہ بہت زیادہ رہائیوں کا اعلان کر دیتے ہیں. اور جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پلاننگ, کوئی کنسپریسی کہیں نہ کہیں ناکام ہوئی ہے, اور انڈینز کو جو ہے وہ پرتھو پڑ گئے ہیں, تھلی پڑ گئی ہے ان کی. اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم وہ سروسز پرووائڈ کریں گے ان کو افغانستان کے اندر جو کہ جو ہے وہ باہر سے لوگ لا کے ان سے وہ خدمات لے رہے ہیں, وہ خدمات ہم کیوں نہ پرووائڈ کر دیں. تو اس کے اندر بھی کھنڈت پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کھنڈت پڑھ سکتی ہے یا پڑھ پاتی ہے یہ تو بات کی بات ہے, لیکن دوسری سائیڈ جو ہے اس نے بھی اس کا اظہار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے دوسری سائیڈ بھی انڈینز کو کوئی کسی نہ کسی انڈر تھریٹ رکھنا چاہ رہی ہے کہ وقت آنے کے اوپر ہم ان حقائق کو منکشف کریں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو اپنا چائنیز کے جو بدتمیزی کہہ لیں, مار پیٹ تو نہیں کہا جا سکتا, مار پیٹ خیر کہہ لیں, چائنیز کی جو مار پیٹ ہے اس کے بعد جس طرح انڈینز جو ہیں وہ یہیں پہ اترے ہیں, اور جس طرح جنرل بخشی نے اپنی مونچھیں کٹوائی ہیں کہ جناب ہم آگے سے جواب نہیں دے پا رہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ایک نیا پہلو سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ری ڈیزائن ہو رہی ہیں. ہم جو ہے ایز اے پاکستانی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر پوری جو چیزیں ہیں وہ ری فریز ہونے جا رہی ہیں. نئی جو ڈیفنس ڈاکٹرائن یا پالیسی یا آرٹیکلز آ رہے ہیں اس کے اندر جو امریکن ڈیفنس ہے اس میں نیپال کا بھی ذکر ہے, اور خطے کے دیگر ممالک کا ہے سوائے پاکستان کے. شاید پاکستان کو ایف پاک میں رکھا گیا ہے تو اس لیے ساؤتھ ایشیا میں ہے اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو, اسے افغانستان کے ساتھ ذکر کرنا مقصود ہو. ایک یہ پازیٹیو تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے. دوسری جو نیگیٹو تھنکنگ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے, پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ڈیفنس پیراڈائم کے اندر کسی بھی لوئسٹ پرائرٹی کے اوپر بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کا وہ پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے ٹورڈ انڈیا, اور انڈیا اس وقت اس آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ ایگریمنٹ کے بعد مین پلر بنا ہوا ہے. تو انڈیا نے بھی سوچا کہ 2-4 تھپڑ کھا لیے جائیں چائنا سے, اور وہ تھپڑ کھانے کے بعد مظلوم بن دیا جائے اور امریکہ سے مزید رعایات لینے کی کوشش کی جائے. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اس خطے میں جو منظرنامہ بننے جا رہا ہے ڈیفنس کے حوالے سے وہ بہت ساری چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اس وقت ایک آن تھراٹ ہے. مستقبل میں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ وقت آ رہا ہے جلد, جب 9/11 میں چاہے امریکہ نے ہم سے پوچھا تھا نا کہ ایدر یو ود اس اور اگینسٹ اس,
کہ آپ ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو. میرا خیال ہے کہ بہت جلد چائنا نے بھی شاید پاکستان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی جان اس پوری کنفرنٹیشن کے اندر آپ کس کے ساتھ ہیں, اور ہمیں وہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم برج بنیں تمام پارٹیوں کے درمیان نا, جس طرح پاکستان نے افغانستان کے اندر برج بن کے نیگوسیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ہم برج بن پائیں. لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر برجز ٹوٹ رہے ہیں, جو بہت سارے نئے بلاکس جو ہیں وہ وجود میں آ رہے ہیں, وہ ڈیفنس کے ہوں, وہ اکنامکس کے ہوں. ڈسمینٹلنگ ہوئی ہے انڈسٹری, بہت ساری انڈسٹریز نے اعلان کیا ہے کہ وہ چائنا سے, امریکن کمپنیز نے نا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی چائنا سے موو کر رہے ہیں, اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ انڈونیشیا میں بھی لینڈ کر رہی, ٹھیک ہے, کچھ ویتنام میں بھی جا رہی ہے. حالانکہ یہ دونوں جو ممالک ہیں یہ کنسیڈر ٹو بی دا, اگر فرینڈلی نہیں تو نیوٹرل سمجھے جاتے ہیں ایز فار ایز چائنا از کنسرن, لیکن وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے. اور اس محاذ کے اوپر گھمسان کا رن اس لیے پڑے گا کہ کیپیسٹی تو آ گئی ہے نا, چائنیز مین پاور کے پاس ایکسپرٹیز تو آ گئی ہے نا, ان کے پاس وہ وہی چیزیں. اگر جنرل الیکٹرک وہاں سے اپنی انڈسٹری اٹھاتی ہے تو چائنیز جو ہیں وہ اتنے کیپیبل ہیں کہ وہ اس پوری فیکٹری کی لیبر کو اٹھائیں, اور جنرل الیکٹرک کے معیار کی ہی وہ جو بجلی کے بنانے والے انجن ہیں یا جو جیٹ انجن ہیں جو وہاں پہ بن رہے ہیں اس طرح کے بنانے شروع کر دیں, کیونکہ مین پاور تو وہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. مشینیں لگانی ہے نا, تو مشینیں تو لگائی جا سکتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب ان کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی, کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہوگا, تو وہ اس ٹیکنالوجی کو اسی طرح ٹگے ٹوکری کر سکتے ہیں جس نے انہوں نے موبائل ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ بہت سستا کیا ہے. تو دنیا کے اندر یہ ایک بہت زیادہ فلڈ گیٹ کھلنے لگا ہے, ٹیکنالوجی سستی ہونے لگی ہے, اور اس ٹیکنالوجی کے سستے ہونے کے نتیجے کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, لیکن ایک بہت بڑی اکنامک وار کے اندر ہم انٹر ہونے لگے, اور اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے. اور خیر بات کہیں اور نکل گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چائنا کے ساتھ پنگے بازی شروع کی ہے انڈیا نے, اس کا واحد مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو فرنٹ پہ لا کے ریلیونٹ کیا جائے اور اپنا ریٹرن جو ہے اس کو میکسیمائز کیا جائے, پاسبل ریٹرن جو کہ وہ امریکن سے اس خطے کے لیے لینا چاہ رہے ہیں. اور پاکستان ہمیشہ دوسرے اس میں ہوتا ہے بلاک کے اندر, آپ کو پتہ ہے جس بلاک میں انڈیا ہوگا پاکستان اس کے اگینسٹ بلاک میں ہوگا. تو ظاہر ہے پھر پاکستان کو بھی کوئی اسٹریٹ فارورڈ پوزیشن لینا پڑے گی. جو موجودہ پوزیشن ہے کہ ہم دنیا کے اندر برجنگ کا کام کریں گے, یہ پوزیشن زیادہ سسٹینیبل لگتی نہیں ہے ان حالات کے اندر. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں ضرور ان باکس کر کے بتائیے گا نیچے کومنٹ کے اندر, اور اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.